کالج لائف چل رہی تھی میٹرک کے بعد. اس وقت ہمارا بزنس جو ہے نا وہ چل پڑا تھا الحمدللہ سلیمان سویٹ کا الحمدللہ, جو میرے والد صاحب اور میرے بڑے بھائی دونوں نے الحمدللہ مل کے یہ شروع کیا. کہ میں جب کالج جاتا تھا تو صبح والد صاحب کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے باقی گھر والوں کے ساتھ ناشتے کی پریپریشن کر کے تو الحمدللہ چلا جاتا. میں اپنے بھائیوں کو اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا کہ وہ جس طریقے سے محنت کرتے تھے صبح سے لے کے رات تک, پھر برتن دھونا, کڑھائیاں دھونا. تو میرے دل میں بڑی عجیب سی ایک نا کشمکش چلتی تھی کہ یار یہ بڑے بھائی ہیں اور والد صاحب ہیں اور یہ برتن دھوتے رہتے ہیں, محنت کرتے ہیں سارا دن, تو میں ان کو کس طریقے سے ان کا ساتھ دے سکتا ہوں. اور جب یہ سبزی کا کام کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے چار چاند لگائے کہ جب یہ سبزی کا کام شروع کیا 2 سال یہ کام کیا والد صاحب نے, پورے شہر سے لوگ سبزی کی دکان دیکھنے آتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی دکان سے کاروبار شروع کیا گیا اور آج ماشاءاللہ اس کی 14 برانچز موجود ہیں, اس کے پیچھے کامیابی کا کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ چیلنجز تو بزنس مین کو آتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. میری والدہ ایک ایسی نیک خاتون تھی کہ جب بھی وہ کوئی چیز پکڑتی تو بسم اللہ, جب بھی کام شروع کرتی تو بسم اللہ. دکان میں صبح تہجد کے ٹائم آ جانا, دروازے بند کر دیے جاتے تھے, اندر ہی ہم سب 5-6 بہن بھائی اور میری والدہ میرے والد یہ سارے اندر مل کے وہ صبح ناشتے کی تیاری کرنی, یہ ساری چیزیں کرنی. اس لیب کے تھرو گزرتی ہیں, اس کے جو پیرامیٹر ہیں اس کے مطابق الحمدللہ پہ جاتی ہیں. جو ہماری لیبر تھی صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا گھر سے وہ سب لیبر کا بن کے جاتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد و شباب کے اس پلیٹ فارم پہ پوڈ کاسٹ سیریز بزنس وذ برکہ میں ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, ہمارا مقصد نوجوانوں کو اللہ رب العزت کا تعارف کروانا اور نوجوانوں کو صحیح دین کا فہم دینا. جب ہم دین اسلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین میں بزنس کی, تجارت کی کتنی اہمیت ہے. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت کی اور آپ کے صحاب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں. ناظرین, اسی سلسلے کو, اسی اسلام کے اندر جو بزنس کی اہمیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک پوڈ کاسٹ سیریز کا آغاز کیا جس میں ہم مختلف بزنس مینز اور مختلف انٹرپرینورز کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تاکہ ہم نوجوانوں کو سکھا سکیں کہ کون سے پرنسپلز ہیں جس کے تحت وہ ایک کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں, یا ایک کامیاب بزنس مین بننے کے پیچھے کیا راز چھپے ہوئے ہیں. تو ناظرین, ہمارے ساتھ آخر تک اس پوڈ کاسٹ میں بنے رہیے تاکہ آپ مختلف بزنس ٹیکنیکس کو جان سکیں اور یہ جان سکیں کہ اسلامک پرنسپلز کے اندر رہتے ہوئے آپ کیسے کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں. اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ارشاد و شباب کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسٹر اسد سلمان, جو کہ سلمان سویٹ اینڈ بیکرز کے اونر ہیں. آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی کامیابی کے پیچھے کون سے راز چھپے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں آپ کو ارشاد و شباب کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں ویلکم کہتا ہوں. آپ کا یہاں پہ آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے. شکریہ آپ کا. میرا سب سے پہلا سوال آپ سے آپ کی پرسنل جرنی کے حوالے سے ہے کہ آپ کی تعلیم کے حوالے سے کہ کیا آپ نے تعلیم حاصل کی اور کیسے آپ نے بزنس کے اندر ان کیا. جی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ارشاد و شباب کے جو اس پلیٹ فارم پہ مجھے مدعو کیا, اس کے لیے بڑا مشکور ہوں آپ کا. اور تعلیم کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں تو میں نے بیسکلی آئی کم کیا ہے اور الحمدللہ بزرگوں نے یہ ساری محنت میرے پہ کی اور اللہ کا شکر ہے یہ تعلیم میں نے حاصل کی. اس کے بعد یہ جب کالج لائف چل رہی تھی میٹرک کے بعد, اس وقت ہمارا بزنس جو ہے نا وہ چل پڑا تھا الحمدللہ سلیمان سویٹ کا الحمدللہ, جو میرے والد صاحب اور میرے بڑے بھائی دونوں نے الحمدللہ مل کے یہ شروع کیا. اور میں اسٹڈی میں تھا تو یہ چیزیں اس طرح چلتی جا رہی تھی الحمدللہ. واقعہ کچھ ایسا ہوا کہ آئی کم کے لاسٹ سمیسٹر چل رہے تھے الحمدللہ, تو کچھ میرے ساتھ ایسی ٹریجڈی ہوئی کہ میں جب کالج جاتا تھا تو صبح والد صاحب کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے باقی گھر والوں کے ساتھ ناشتے کی پریپریشن کر کے تو الحمدللہ چلا جاتا, اور پھر کالج چلے جانا, پھر کالج سے آنا اکیڈمی چلے جانا, اکیڈمی سے آگے پھر میں نے آ کے جلیبی وغیرہ وہ نکالنی شروع کر دینی. تو جو سمیسٹر کے کچھ دنوں پہلے میرے سر ایک اس طرح کی ٹریجڈی ہوئی کہ میرے ساتھ نا وہ آئل میرے ہاتھوں پہ اور یہ چیزوں پہ گر گیا. تو وہ گرنے کے ساتھ میں وہ اپنے پڑھائی کمپلیٹ نہ کر پایا. تو اس سارے ٹینیور کے اندر پہلے بھی میں دیکھتا تھا, لیکن کچھ اللہ تعالیٰ نے وہ شعور مزید عطا کیا
جو میں اپنے بھائیوں کو, اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا کہ وہ جس طریقے سے محنت کرتے تھے صبح سے لے کر رات تک, پھر برتن دھونا, کڑھائیاں دھونا, تو میرے دل میں بڑی عجیب سی ایک نا کشمکش چلتی تھی کہ یار یہ بڑے بھائی ہیں اور والد صاحب ہیں اور یہ برتن دھوتے رہتے ہیں, محنت کرتے ہیں سارا دن, تو میں ان کو کس طریقے سے ان کا ساتھ دے سکتا ہوں. تو جب یہ میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی, تو میں نے دل میں عزم کیا کہ میں نے ان کے ساتھ مل کے الحمدللہ بزنس میں ان ہونا ہے. والد صاحب نے, بڑے بھائیوں نے بڑا کہا نہیں اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کرو, لیکن میں نے میرے دل میں جو بات تھی وہ آج میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ میرا جو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ میں نے اپنے والد اور بھائیوں کو سپورٹ کرنی ہے کس طریقے میں کہ آج کے بعد ان کو برتن نہیں دھونے دینے, کڑھائیاں نہیں دھونے دینی. تو میں جب وہ اللہ نے مجھے صحت تندرستی عطا فرمائی تو میں نے کہا میں نے پڑھنا نہیں. خیر اس پہ کافی بحث ہوئی, تو بحث کے بعد میں نے بولا کہ جی میں نے کام کرنا ہے, میں نے پڑھنا نہیں. اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں, جو میرے دل میں نیت کی تھی کہ میں نے اپنے بھائیوں کو, والد کو برتن نہیں دھونے دینے, کڑھائیاں نہیں دھونے, تو میری زندگی کا آغاز اس طرح کام میں الحمدللہ ہوا. اپنے والد صاحب کا احساس کرتے ہوئے کہ وہ محنت کر رہے ہیں, میں ان کا ساتھ دوں, ان کا سہارا بنوں. جی 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 اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بھی کاروبار میں شامل. جی بالکل. تو آپ کے والد صاحب نے اس کاروبار کا آغاز کیا, اس بیکری کا آغاز کیا ایک چھوٹی سی دکان سے. اپنے والد صاحب کے حوالے سے ہمیں ان کا بیک گراؤنڈ بتائیں, ان کے کیسے مزاج تھے, ان کا کیسا طریقہ کار تھا کاروبار کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. والدین سب کے لیے بڑے عظیم ہوتے ہیں اور بڑے آئیڈیل ہوتے ہیں, لیکن میں اپنے والدین کی کیا مثال پیش کروں کہ ایک ایسے والد جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا, اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑ رحمت نازل کریں. انہوں نے اپنی زندگی اس طریقے سے صرف کی کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا کی, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے کوئی دوست, ان کے دوست دو ہی تھے, ایک کاروبار اور ایک مسجد. اس کے علاوہ ان کے دوست کو نہیں تھے. اور یہ میرے خیال سے میرے لیے ایک بڑی آئیڈیل شخصیت ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے محنت کی, ہم بلانگ کرتے ہیں وزیر آباد سے, تو والد صاحب نے وزیر آباد میں اپنا ایک بزنس شروع کیا کرانے کا. اللہ نے بڑی بڑی برکتیں عطا کی. اس کے بعد کچھ اللہ کی طرف سے ایک معاملات ہوئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ گجرانوالہ شفٹ کر دیا. اس کام میں اللہ تعالیٰ نے شاید ادھر اس کام میں لے کے آنا تھا, تو یہاں آ کے والد صاحب نے ایک چھوٹی سی سبزی بھی دکان کے اندر پارٹنرشپ میں نا کام شروع کیا, جس کی میرا سے ایک دن کی اجرت 100 روپیہ تھی. اور ہم 5 بہن بھائی, میری دادی اماں, میرے والد, میری والدہ, تو ہم اس کے اندر یہ گزارا کرتے تھے. والد صاحب نے پورے حلال کے ساتھ الحمدللہ, محنت کے ساتھ حلال روزی رزق کما کے الحمدللہ ہم سب کو یہ چیزیں ماشاءاللہ کی. اور جب یہ سبزی کا کام کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے چار چاند لگائے کہ جب یہ سبزی کا کام شروع کیا, 2 سال یہ کام کیا والد صاحب نے, پورے شہر سے لوگ سبزی کی دکان دیکھنے آتے تھے. والد صاحب نے کہ سبزی کی دکان اس طریقے سے خوبصورت طریقے سے سجا کے ماشاءاللہ لگاتے تھے. تو اس کے بعد یہ الحمدللہ ٹوسٹ ہوا ہمارا مٹھائی کے کام کے لیے. میرے بڑے بھائی رضوان سلیمان, اللہ ان پہ بھی مغفرت فرمائے, اللہ ان کو کروڑ رحمت نازل فرمائے, انہوں نے یہ کام سیکھا اور والد صاحب کے ساتھ, والد صاحب کی نگرانی میں, والد صاحب کی دعاؤں سے یہ کام باپ بیٹوں نے مل کے شروع کر دیا. اور پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا کی کہ ماشاءاللہ وہ آج الحمدللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی دکان سے کاروبار شروع کیا گیا اور آج ماشاءاللہ اس کی 14 برانچیز موجود ہیں, تو اس کے پیچھے کامیابی کا کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ آپ کی نظر میں کون سا ایسی بات ہے جو اس کی کامیابی کی وجہ بنی؟ جی اس میں تو سب سے پہلے اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. بالکل. جو کہ الحمدللہ جس پہ ہوتا ہے تو اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے. دوسرا حلال رزق اور اپنے کام کے, اپنے اس چیزوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو ٹائم دینا, حلال طریقے سے روزی کمانا, اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ان تک محنت کی ہے میرے بزرگوں نے, میرے بھائیوں نے الحمدللہ, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ سب سے پہلے یہ یعنی اللہ کے فضل کے بعد اس کے اندر کامیابی کے اندر راز یہ ہے کہ محنت کافی کی گئی ہے آپ کے والد صاحب کی طرف سے, آپ کے بھائیوں کی طرف سے ماشاءاللہ. جب کوئی بھی کاروبار بلندی تک پہنچتا ہے اس کے پیچھے بے شمار چیلنجز ہوتے ہیں, بے شمار ایسی دور آتا ہے جس میں انسان ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو کوئی ایسی ناکامی, ایسے چیلنجز درپیش آئے ہوں
اس کی کوئی ہمیں اسٹوری سنائیں یا اس کے آپ نے کیا حل کیا ہو؟ ناکامیوں والا سین تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ایسا کوئی نہیں. ہاں چیلنجز تو بزنس مین کو آتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. چیلنجز کی بہت بہت, جیسے ہم نے کام سٹارٹ کیا, جب بھی کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو اس میں نئی جگہ ہوتی ہے, نئے لوگ ہوتے ہیں, تو اس میں ظاہری بات ہے وہاں پہ جا کے لوگوں کے رویے اور چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان کو ان تک اس طریقے سے ڈیلیور کرنا, یہ چیلنجز ہوتے ہیں. لیکن جب تک آپ اپنے کام کے ساتھ, اپنے پیشن کے ساتھ, ذمہ داری اور ایمانداری سے محنت کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو نعمت بدل اچھا انشاءاللہ عطا فرماتے ہیں. والد صاحب کے متعلق آپ نے ہمیں بتایا, آپ کی پرسنل اور بزنس لائف کے اندر والدہ کا کیا کردار رہا ہے, اس کے حوالے سے اللہ روشنی ڈالیں. اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میری والدہ, اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحمت نازل کرے, کو فردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ والدین بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ ایک اپنے جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں. میری والدہ ایک ایسی نیک خاتون تھی کہ جب بھی وہ کوئی چیز پکڑتی تو بسم اللہ, جب بھی کام شروع کرتی تو بسم اللہ. ان کی زبان سے 2 جملے میں کثرت سے سنتا تھا, ایک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ, اور جب بھی وہ فری ہوتے تھے تو صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کے ساتھ اتنی محبت کہ میں کیا بتاؤں. میں نے کسی خاتون کو نہیں دیکھا کہ قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر کہ اتنی محبت کسی خاتون نے قرآن کے ساتھ کی ہو, جو کہ الحمدللہ مجھے میری والدہ کو میں نے دیکھا الحمدللہ. اور رہی بات والدہ کی کاروبار میں شراکت کی, میں دیکھتا کرتا تھا کیونکہ بڑی چھوٹی عمر تھی اس وقت, میٹرک لائف چل رہی تھی, اور میں دیکھتا کرتا تھا کہ صبح تہجد کے ٹائم میرے والد, میری والدہ, میرے بھائی, میری بہن, یہ سارے ماشاءاللہ اٹھ کے نا تو مٹھائی کا کام جب یہ شروع کیا تو اس وقت یہ چیزیں ساتھ مل کے ہیں. دکان میں صبح تہجد کے ٹائم آ جانا, دروازے بند کر دیے جاتے تھے, اندر ہی ہم سب 5-6 بہن بھائی اور میری والدہ, میرے والد, یہ سارے اندر مل کے وہ صبح ناشتے کی تیاری کرنی, یہ ساری چیزیں کرنی. تو جو ہی وہ نماز کا فجر کا ٹائم ہونا تو والدہ گھر چلے جاتے تھے. تو یہ ان کی تو صبح سے لے کے رات تک, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہماری لیبر تھی, صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا گھر سے وہ سب لیبر کا بن کے جاتا تھا الحمدللہ. ماشاء اللہ. مطلب کہ آپ کی والدہ بھی اس کاروبار میں شامل تھی, ایک فیملی بزنس کے طور پہ اس کاروبار کو شروع کیا ان گیا, کا اس کا بہت بڑا رول ہے آغاز اس میں کیا گیا. الحمدللہ اس بالکل ادارے میں. بالکل بالکل. اچھا, اگر ہم بزنس اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کریں تو ایک نیا کام شروع کرتے وقت یا خاص طور پہ فوڈ کا کام کرتے وقت جگہ کا انتخاب کرنا کہ کہاں پہ ہم نے شاپ کھولنی ہے, کہاں پہ دکان کھولی جائے تو اس کا ہمیں بینیفٹ ملے, کتنا ضروری ہے ایک نیا کام شروع کرتے وقت, اور آپ نے کیسے اس کا انتخاب کیا اپنی برانچز کھولنے وقت؟ جی یہ بڑا خوبصورت سوال ہے, اور اس میں ایک ہر بزنس مین کے لیے میرے خیال سے یہ ایک سوچ بھی ہونی چاہیے کہ اپنے کسٹمر کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں جہاں لوگوں کا الحمدللہ پیار تو اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں ملتا ہے الحمدللہ, لیکن جہاں جہاں پیار کو دیکھا وہاں لوگوں کو گئے, اور اس کا الحمدللہ ہمیں فیڈ بیک اس سے بہتر ملا. لوگوں کے وہ جو ماشاءاللہ جو ہمارے دل میں پیار تھا لوگوں کے لیے, اس سے ڈبل الحمدللہ ملا. تو اسی کو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ لوگوں کے پاس پہنچ کے اپنے بزنس کو شروع کیا الحمدللہ. ماشاءاللہ. کوالٹی کو برقرار رکھنا, خاص طور پہ فوڈ کے بزنس کے اندر کوالٹی کو مینٹین رکھنا, اس کے لیے جو آپ کے سپلائرز ہیں ان سے جب آپ کوئی مال خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ایک طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ آپ ان کو چیک اینڈ بیلنس کس طرح کرتے ہیں کہ کوالٹی کو مینٹین رکھا جائے, کوئی ملاوٹ والی چیزیں شامل نہ ہو اس میں؟ اور اس کے اندر الحمدللہ جو سلیمان سویٹ کی ایفرٹ ہے وہ انہوں نے اپنی ایک پراپر اپنی لیب بنائی ہوئی الحمدللہ, اور ہم لوگوں نے اس لیب کے پراپر مطابق چیزیں اس لیب کے تھرو گزرتی ہیں, اس کے جو پیرامیٹر ہیں اس کے مطابق الحمدللہ پہ جاتی ہیں, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ چیزیں خریدی جاتی ہیں انشاءاللہ. یعنی چیزیں پہلے پراپر ٹیسٹڈ ہوتی ہیں لیب کے تھرو, اس کے بعد اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. جی بالکل ایسے. تو اگر پرائسنگ کی بات کی جائے کہ کسی چیز کی پرائسنگ جب ہم نے پرائس طے کرنی ہے, قیمت طے کرنی ہے, تو اس کے اندر کیا بس کوسٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو دیگر بندے یہ کام کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھا جاتا ہے, کمپیٹیٹرز کو بھی اپنے دیکھا جاتا ہے؟ نہیں, مارکیٹ کو تو ڈیفینیٹ دیکھا جاتا ہے کیونکہ مارکیٹ لوگوں سے بنتی ہے, کسٹمر سے بنتی ہے, اور ارد گرد جو کمیونٹی ہے انہی کو دیکھتے رکھتے ہیں. لیکن
اس میں سب سے پہلے آپ کی اپنی جو چیزیں ہیں نا کوالٹی، اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کو کس طریقے سے لوگوں تک ڈلیور کرنی ہے ایک اچھے اور خوبصورت ٹیسٹ کے ساتھ الحمدللہ. اور اس کی سب سے پہلے پرائرٹی اسی کی ہوتی ہے. مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی کوالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں تک اچھی چیزیں ڈلیور کرنا، یہی سب سے زیادہ پرائرٹی ہے. یعنی کہ کوسٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے اور مارکیٹ میں کمپیٹیٹر کو بھی دیکھا جاتا ہے کسی چیز کی پرائس کو طے کرتے جی 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 بالکل، یہ بڑا دونوں کو ضروری ہے. دیکھنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اگر جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کی جائے ہاں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر جو جدید ٹولز ہیں، سوشل میڈیا ہو گیا یا مختلف ایپس کا استعمال کرنا کتنا ضروری ہے ایک بزنس کو بڑھانے کے لیے؟ کوئی بھی بزنس مین ہے وہ جو موجودہ دور چل رہا ہوتا ہے اس کو اگر فالو نہ کرے گا تو پیچھے رہ جائے گا. میرا یہ اپنا نظریہ ہے. اور آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جس طرح کے پلیٹ فارم ہیں جیسے سافٹ ویئر ہیں اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو یوٹیلائز کرنا اچھے طریقے سے ایک بزنس کی میرا سے گرومنگ کے حوالے سے بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے اور اس کو اویل کرنا بھی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الحمدللہ اپنے پراپر سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے جس کے مطابق یہ سارا ان آؤٹ ہوتا ہے، پراپر طریقے سے چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ الحمدللہ ہم نے اپنی ایک لیب بنائی ہے جس کے اندر ساری کوالٹی کا کنٹرول کرتے ہیں اور اسی کے پیرامیٹر پہ الحمدللہ یہ چیزیں. یعنی کہ اگر ایک بزنس مین کوئی بزنس شروع کر رہا ہے، وہ موجودہ حالات کے مطابق ٹیکنالوجی کو نہ استعمال کرے تو وہ کافی پیچھے رہ سکتا ہے. جی بالکل، یہ میری اپنی سوچ ہے کہ یہ چیزوں کو ساتھ لے کے حالات کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. حالات کے ساتھ ان چیزوں کا اچھے طریقے سے یوز کرنا چاہیے الحمدللہ. بالکل. اب مارکیٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک لون نہ لیا جائے، قرض نہ لیا جائے، کاروبار نہیں چل سکتا. یا جو لوگ نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لون لیں گے تو پھر ہی ہمارا کاروبار ہم اس کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں، اس لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے، یا آپ کس طرح اپنے بزنس کو چلا رہے ہیں کہ آپ نے بینک سے لون لیا؟ لون آپ بینک کی بات کریں؟ جی بالکل. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ انٹرسٹ اور ان چیزوں کو لون کو لینا اور وہ بھی انٹرسٹ کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے. اور اللہ ہمیں معاف فرمائے اس ساری خباستوں سے، ان سارے طریقہ کاروں سے. جس نے بھی ان چیزوں کو استعمال کیا ہے وہ دنیا میں رسوا ہوا. اور بس اس کے علاوہ تو میرے پاس اور کوئی جواب نہیں. یعنی کہ آپ نے جو اتنا بزنس اپنا بڑھایا ہے بغیر لون کے، آپ نے اپنے جو اپنے پاس راستے اس کے مطابق ہی آپ کام کو لے کے چلتے رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے یہ حلال طریقے سے الحمدللہ بزنس کیا ہے اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ویسے جب بندے نے بزنس شروع کرنا ہے، بینک کے علاوہ اگر کسی سے بندہ لون لے کے بزنس کو شروع کرے کہ جو اپنے پاس راس موجود ہے، جتنا پیسہ موجود ہے اسی کے تحت بزنس کو شروع کرے؟ دیکھیں، انسان اپنی محنت کے ساتھ کرے تو وہ سب سے خوبصورت بات ہے. کسی سے قرضہ لے کے، لون لے کے یہ چیزیں کر کے کرنا میرے خیال سے یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. ہاں، اگر اس میں تو بہتر جو ہے نا وہ اہل علم ہی اس کا بات کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن بحیثیت ایک بزنس مین آپ کے پاس جو بھی ہے، میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تو ایک چند ہزار روپے سے شروع کیا تھا. تو جس کی الحمدللہ اللہ نے آج برکت سے الحمدللہ یہ ساری چیزیں کی کہ بھئی کسی بندے سے بھی لون کا نہ تقاضا کیا نہ اس کو ایڈ کیا الحمدللہ. وہ ایک کہاوت بھی پائی جاتی ہے کہ اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں کو بندہ پھیلائے. جی بڑی خوبصورت آپ نے مثال اس کی جو انسان کے پاس راس موجود ہے اس کے مطابق ہی بندہ چلتا رہے اور پھر اللہ سے خیر و برکت مانگے انشاءاللہ پھر اس میں الحمدللہ. اپنے کاروبار کے اندر سے زکوٰۃ کا نکالنا، صدقات کا نکالنا، اس کے اوپر دو سوال ہیں. ایک تو ہم پہ فرض ہے، لازم ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا. کیا یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہمارے کاروبار میں برکت کا باعث بنتا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے، صدقات نکالیں گے تو ہمارا مال کم ہوگا. اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ کیا مال میں کمی آتی ہے یا اس میں اضافہ ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بڑی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال عطا کرے، اس میں برکت عطا کرے اور وہ اس لیول پہ پہنچے کہ زکوٰۃ ادا کر سکے. اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ایک انسان کے لیے خوش قسمتی کی بڑھ کے کوئی چیز نہیں کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے. اور جب زکوٰۃ دی جائے
تو میرے خیال سے یہ ایک ایسی ادا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ادا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے تھرو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق تقسیم کرتے ہیں. اور میرے خیال سے میری اپنی سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ان بندوں کو جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اپنا نائب بنا دیتے ہیں کہ ان کو رزق میں برکت تاکہ آپ بھی لوگوں تک اپنا مال پہنچا سکیں, جو کہ زکوٰۃ کے ذریعے ہوتا ہے. اس کے بعد صدقات خیرات یہ تو اللہ کی توفیق سے جو بندے ادا کرتے ہیں تو بڑے خوش قسمت ہیں الحمدللہ. یعنی کہ یہ بات غلط ہے کہ کاروبار میں جو پیسے جب نکلتے ہیں تو اس میں کمی آتی ہے, اس میں اللہ برکت عطا کرتا ہے اور مزید وہ بڑھتا جاتا ہے. نہیں جی, یہ تو میرے خیال سے کوئی بھی بندہ جب اللہ کے ساتھ بزنس شروع کرتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میرے ساتھ بزنس کرتا ہے اس کو میں اس کو کئی گنا کر کے عطا کرتا ہوں, تو اس کی سب سے پہلے یہی چیزیں ہیں. اور جب زکوٰۃ ادا کریں تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کے الحمدللہ عطا کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس کا تو ہمیں مکمل یقین ہے انشاءاللہ. ناظرین, یہاں پہ اگر ہم ابھی تک ان کی گفتگو کا اندازہ لگائیں تو ان کی کامیابی کے پیچھے ہمیں بے شمار راز نظر آتے ہیں, جس کے اندر پہلا راز یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا فضل, اس کے بعد محنت کرنا ان کے والد صاحب کی طرف سے, اس کے بعد باوقت زکوٰۃ کا صدقات کا کاروبار کے اندر سے نکالنا, یہ ہمیں ان کی کامیابی کے پیچھے راز نظر آتے ہیں. ہمیں تھوڑا اپنی بزنس ہسٹری کے حوالے سے بتائیں, کس سن سے آپ نے اس کاروبار کا آغاز کیا اور کیسے مرحلہ در مرحلہ یہ چلتا رہا آگے؟ جی الحمدللہ یہ بزنس 1993 سے والد اور بھائیوں نے بلکہ پوری فیملی نے ماشاءاللہ مل کے شروع کیا, اور تب سے لے کے آج تک الحمدللہ یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں انشاءاللہ. اس کے اندر گرومنگ کے حوالے سے واقعات ہیں جو کہ میں یہاں پہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے ضرور ادا کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز. ایک دفعہ شروع کے دنوں میں ہم نے ناشتے کو جو مٹھائی اور اس کے ساتھ ناشتہ جو حلوہ پوڑی ہے اس کو بنانا شروع کیا. تو بڑے بھائی جب چنے بناتے تھے تو چنوں کا وہ کہہ رہے ہیں امی وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا جو آپ کے ہاتھوں میں ہے. تو ماں جی کہتے ہیں آپ اس طرح کر کے بناؤ. تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ ماں جی آپ ہمیں مجھے وہ مسالہ بنا کے دے دیں جو آپ بنا کے دیں, چنے آپ ہمیں آپ بنا کے دیں. تو بھائی وہ والدہ کے پاس چلے گئے تو بنا کے, تو والدہ نے وہ تڑکا شڑکا وہ ساری چیزیں لگا کے چنے تیار ہوئے. کیا بات ہے, بہت لذیذ چنے ماشاءاللہ تیار ہوئے. اور وہ تیار ہونے کے بعد جب یہ ساری چیزیں تیار ہوئی تو تیار ہونے کے بعد نماز فجر کے جب ادا کی, تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد الحمدللہ اپنا بزنس اپنی چیزیں سیل شروع کر دیتے تھے. جب سیل شروع کرنے کا ٹائم آیا تو اسے والد صاحب نے روک دیا, خبردار یہ آج ناشتہ سیل نہیں کرنا. ابا جی کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں آپ نے یہ چنے جو بنوائے ہیں یہ آپ نے لکھ کے لگایا ہوا ہے خالص دیسی گھی سے تیار کرتا. کیا اپنی والدہ کو آپ نے گھر میں جو تڑکا لگانے کے لیے بھیجا تھا دیسی گھی بھیجا تھا؟ اللہ اکبر. بھائی کہتے ہیں ابا جی وہ میں نہیں بھیج پایا, آج یہ سیل نہیں کرنا. وہ سامان پکڑا جا کے غربا میں تقسیم کر دیا. سبحان اللہ. اس دن یہ سیل نہیں کی. یعنی کہ وہ سارا سیٹ اپ تیار تھا, بیچنے کے لیے بھی رکھ دیا گیا, مکمل تیار تھا الحمدللہ. اللہ اکبر. کہ یہ باتیں کامیابی کے پیچھے چھپا ہوا راز ہے. اچھا, اگر نماز کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک کاروباری شخص کے لیے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالنا, فیملی کو بھی دیکھنا, پھر میٹنگز میں بھی جانا, اس کے باوجود 5 ٹائم کی نماز پڑھنا, یہ کیسے آپ ممکن بناتے ہیں؟ جی نماز کے بغیر تو زندگی نامکمل ہے. سب سے پہلے تو یہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں الحمدللہ. اس میں ایک بڑا خوبصورت میں اپنی جرنی کے حوالے سے بتاتا ہوں, جو والدین کی تربیت ہے اس کے حوالے سے ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے, اسپیشلی ان نوجوانوں بچوں کو ماشاءاللہ جو الحمدللہ آج اس پلیٹ فارم سے آپ کی بات سنیں گے انشاءاللہ. تربیت کے حوالے سے جس طریقے سے میری تربیت ہوئی, میں اس وقت ایک کم عمری کا زمانہ تھا, تو والد کی تربیت اس طرح تھی کہ جب نماز کا ٹائم ہونا, کیونکہ فجر تو الحمدللہ وہ اٹھا کے پڑھا دیتے تھے, اور ظہر ہم اسکول میں ادا کرتے تھے, تو عصر بھی ٹیوشن میں ادا ہوتی تھی, مغرب عشاء گھر میں ادا ہوتی تھی. اس وقت کھیلنے کا ٹائم ہوتا تھا, وہ شام کا ٹائم.
تو والد صاحب نے پوچھنا کرنا نماز ادا کی، جی ابا جی کر لی. بچے تھے اس طریقے سے جواب وہ باپ کے ڈر سے جی ابا جی کر دی. اس میں کتنا سچ کتنا جھوٹ تھا اس وقت اتنا شعور نہیں تھا. جی ابا جی کر دی. تو اچھا کہاں پڑھی؟ ابا جی فلاں مسجد میں ادا پڑھی. اچھا ہمارے پاس بالکل دکان کے اور گھر کے پاس صدیقیہ مسجد تھی. اچھا صدیقیہ مسجد میں ادا کی. کس نے پڑھائی؟ یہ ان کے پوچھنے کا انداز جب تھا نا تو وہ ایک تربیت تھی. اچھا ابا جی کبھی ذہن میں آنا، کبھی ایک ویسے ہی فارمیلٹی کے طور لگا دینا ہاں فلاں نے پڑھائی ہوگی، کبھی نہیں پڑھی تو یہ کہہ دینا کرنا. تو وہ کافی دن یہ چیز چلتی نا، تو جب یہ سوالوں کے جواب کبھی وہ جھوٹ سچ، تو والد صاحب وہ دیکھ رہے سارا وہ معاشرہ دیکھ رہے تھے. تو ایک دن دل میں خیال ہے اسد کب تک یہ جھوٹ بولتے رہو گے، کب تک چیزوں کو چھپا کے اس طریقے سے ہوگا. تو یہ تربیت کے حوالے سے الحمدللہ میں ان کو کیا ان کے لیے ہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہم ان کا نعمت بدل دے ہی نہیں سکتے. یعنی آج 5 ٹائم کی نماز ادا کرنا ہے، اس کے پیچھے پوری تربیت کی گئی آپ کے والد صاحب کی طرف سے آگے. آج کل لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہو کے پڑھے گا، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا. یہ چیز غلط ہے کہ تربیت چھوٹے تو سے بچے کی کریں گے تو بڑا ہو کے پھر جی بالکل وہ 5 ٹائم کی نماز ادا کر اس پائے میں گا. کوئی شک نہیں. جی بالکل آپ نے بہت ہی ایک عمدہ واقعہ اپنے والد صاحب کے متعلق یہ جو ہمیں سنایا ہے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سنت رسول اپنے چہرے پہ رکھی ہوئی ہے. اکثر نوجوانوں کا یہ گمان ہے کہ اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو ہماری شادیاں نہیں ہوں گی، یا اکثر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے بزنس کرنا ہے تو ہمارا پروفیشنل امیج ڈیمیج ہوگا داڑھی رکھنے سے. ہم میٹنگز میں جائیں گے کس طرح بات کریں گے، ہمیں کوئی اہمیت نہیں دے گا. آپ اس بات کو کتنی ویٹیج دیتے ہیں؟ آپ کی نظر میں آپ نے ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہے، کاروبار بھی کر رہے ہیں اور شادی بھی کی ہے. الحمدللہ. جی یہ تو ایک ایسی سنت ہے کہ جس کے چہرے پہ آ جاتی ہے نا اس کا چہرہ الحمدللہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. یہ میرا ایمان ہے الحمدللہ. اور اس میں اگر جس طرح آپ نے پوچھی ہے بزنس میں، تو اس سے داڑھی رکھنے سے تو میرا سے برکتیں ہی آئیں گی. بالکل. تو اس میں تو بزنس کا اس سے کو تو لینا دینا ہے ہی کو نہیں، بلکہ پرسنالٹی کی بات کی ہے تو جو داڑھی رکھ کے پرسنالٹی انسان کی بنتی ہے، بغیر داڑھی کے پرسنالٹی بن ہی نہیں سکتی. بالکل. الحمدللہ. یعنی کہ بزنس کے اندر آپ کو داڑھی رکھنے سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں پیش آئی، نہ آپ کے شادی کے معاملات کے اندر. یہ لوگوں کا جو گمان ہے یہ بس ایک گمان کے حد تک، اس میں سچائی کوئی بھی نہیں ہے. یہ ان کا گمان ہے جو شاید اس بارے میں انجان. بالکل. داڑھی رکھنے سے چہرے پہ رونق آتی ہے، مزید برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. کاروبار کو سمجھا جاتا ہے کہ کاروبار صرف منافع کا نام ہے، کہ اس کے اندر آپ منافع حاصل کرو جہاں سے بھی آپ کو ملتا ہے. کاروبار کے اندر حلال اور حرام کی تمیز رکھنا منافع کو چھوڑ کے کتنا ضروری ہے؟ حلال حرام کی تمیز یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو میرے خیال سے بزنس آگے جا ہی نہیں سکتا. بالکل. جو لوگ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے تو ان کو بزنس کرنا ہی نہیں چاہیے. بالکل. میری تو یہ رائے ہے، کیونکہ حلال طریقے سے بزنس کرنا ہی زندگی کا اصول ہے اور اسی کو فالو کرنا چاہیے. منافع سے زیادہ ترجیح ہمیں حلال اور حرام کے اوپر دینی چاہیے کہ آیا کہ ذریعہ حلال کیا ہے کہ حرام کیا ہے. جی دیکھیں منافع برکتیں یہ سارے اللہ کی طرف سے ہیں. بالکل. برکتیں دینی میرے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات میں شامل ہے. اگر آپ حلال طریقے سے کام کریں گے تو اس میں برکتیں بڑھ جائیں گی. اگر اللہ معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، جو بندے حرام سے کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کام بڑھ گیا ہے، وہ برکتوں والا نہیں ہوتا. بالکل. وہ صرف دکھاوے والا ہے، اس میں باقاعدگی نہیں رہتی. باقاعدگی ہمیشہ برکت والی چیزوں میں رہتی ہے. نماز کے حوالے سے میں نے آپ سے سوال کیا تھا، تو اکثر جگہ پہ ورکرز کے لیے نماز کی سہولت موجود نہیں ہوتی. جو ان کے متحد کام کر رہے ہیں ان کے لیے نماز کی سہولت موجود نہیں ہوتی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بزنس مین کی ذمہ داری ہے، ایک مالک کی ذمہ داری ہے کہ ورکرز کے لیے سہولیات فراہم کرے؟ جی بالکل. یہ بڑی اہم ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مسئول مقرر کیا ہے، یعنی کہ وہ کاروبار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں، اس ذمہ داری کے حوالے سے جو بھی ایک بزنس مین جو اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جو بھی اس کے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے رزق کا، ان کی نبادات کا، ان کی ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے. اور جیسے آپ نے بات کیا نماز کے حوالے سے،
یہ تو پرائورٹی بڑی ضروری ہے. بالکل. ان کے لیے اس جگہ پاک جگہ انتظام کرتا. تو الحمدللہ سلیمان سویٹ نے ہم لوگوں نے ماشاءاللہ ایک باقاعدہ مسجد الحمدللہ اپنے ادارے کے اندر جو مین ہمارا پروڈکشن یونٹ ہے وہاں بنائی ہے, جس میں جمعہ 5 وقت کی نماز اور سارے لڑکوں کے لیے قرآن کی تعلیم, یہ ساری چیزیں الحمدللہ مہیا کی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے جب بھی کوئی بزنس برانچ اپنی بنانے کے لیے عزم کیا ہے, جو آپ نے پہلے بھی مجھے پوچھا تھا, پہنچ کے لیے آسانی کرنا تو بڑی ضروری ہے, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی برانچ اوپن کیجئے اس کے قریب مسجد کے قریب اوپن کیجئے تاکہ نماز اور چیزوں کا خیال رکھا جا سکے. الحمدللہ. ورکرز کے ساتھ ایک مالک کا کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ ایک مالک کا اپنے ورکر کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ ایک مالک کا اپنے ورکر کے ساتھ رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ دونوں بھائی ہیں. ماشاءاللہ. یہ دونوں بھائی ہیں, ماشاءاللہ. اور جب تک آپ ان کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے تو کوئی بھی چیز آگے نہیں چل سکتی. تو الحمدللہ اس کو تو میرا سے ہر بزنس مین کو مدنظر رکھنا چاہیے کہ بڑے پیار محبت کے ساتھ رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ اپنے اس بھائیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. بہت ہی پیاری بات کی ہے کہ بھائیوں والا سلوک کرنا چاہیے اپنے ورکر کے ساتھ. حدیث کے مطابق سنت کے مطابق بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ورکر کے ساتھ بھائیوں والا, جو خودی کھاؤ ان کو کھلاؤ, جو خودی پہنو ان کو پہناؤ, یہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے. بالکل الحمدللہ. تو جو لوگ ورکر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملازم ہیں, وہ جیسے مرضی ان کو توں تیں کرا کے بلا رہے ہیں, ان کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے متحد کام کر رہے ہیں, ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کہ کوئی حیثیت نہیں. تو کیا ان کو کاروبار میں برکت آ سکتی ہے اس معاملے سے؟ کوئی بھی اگر بندہ ہے نا, میری نظر میں تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ اپنے ورکر کو ملازم, تو مجھے یہ لفظ بڑا عجیب سا میرے دل کو لگتا ہے کہ یار ملازم کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک عام فہم یہ لفظ چلتے ہیں. جو ہمارے وہ بھائی جو ہمارے ساتھ مل کے اس بزنس کا الحمدللہ رول ادا کر رہے ہیں اس کو آگے لے کے جانے کے لیے, تو ان کے ساتھ پیار محبت والا سین اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اور ہر بزنس مین جب ایک لیول پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ تو آفس میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کے جو باقی بھائی, اس کے باقی جو ساتھی ہیں, کام تو اصل وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی ساری ضروریات کا خیال رکھنا وہ اللہ تعالیٰ نے جو بزنس مین ہے اس کی ذمہ داری لگائی ہوتی ہے. ان کی ذمہ داریاں پوری کرنا اور وہ ڈیلیور ہمیں باقی سب چیزوں کو کرتے ہیں الحمدللہ. یعنی ان کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ایک کاروباری شخص کے لیے بہت ضروری ہے. جی بالکل. اور یہ چیز بھی ان کے حقوق کے اندر آتی ہے کہ ان کے لیے سہولیات فراہم کی جائے, نماز کی بھی اور دیگر بھی جو بھی سہولیات ان کے لیے ضروری ہیں ان کو فراہم کی جائیں. کوئی آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا یادگار واقعہ تو ہماری آڈینس کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں ان کے لیے, سبق کے لیے؟ واقعہ تو میں نے جیسے آپ کو بتائے ہیں, جیسے میری اپنی جرنی ہے کہ میں کس طریقے سے بزنس میں اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, وہ ساری چیزیں گئیں. اور اس میں جیسے میری والدہ اور میرے والد, میرے بھائیوں نے جس طریقے سے مل کے الحمدللہ اس بزنس کو آج اس لیول پہ کھڑا کیا, تو بالکل یہ سارے تو واقعات تو الحمدللہ ایک بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے جو 1993 سے لے کے آج 2026 تک ہے. 26 تک اللہ تعالیٰ اسے آگے بھی اور ماشاءاللہ مزید ترقی عطا فرمائے. 1993 سے لے کے آج 2026 تک کتنی برانچز آپ نے اوپن کی؟ کس طرح پلانز کیا کہ اب اگلی برانچ کو اوپن کرنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا ہسٹری بتائیں اپنی. جی 1993 سے الحمدللہ بزنس کا جو آغاز کیا تب سے لے کے اور 2000 کے اندر ہم نے اپنی جو برانچ جو چھوٹا ایک سیٹ اپ تھا, شاپ تھی, اس سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پراپرٹی دی, ہم نے اپنی دکان میں شفٹ ہو گئے. اس کے بعد 2005 میں اس کو اللہ تعالیٰ نے مزید بڑا کر دیا الحمدللہ. تو یہ سلسلہ چلتے 2015 کو الحمدللہ ہم نے ایک اپنی پروڈکشن یونٹ جو ہے ماشاءاللہ وہ بڑا کیا. اس سے پھر ہم نے جو پروڈکشن بڑھا کی, اس سے پھر ہم نے برانچز کا آغاز کیا الحمدللہ. ہماری جو پہلی برانچ 1993 میں, دوسری برانچ 2015 میں الحمدللہ ہم نے سیالکوٹ میں شروع کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بڑھاتے آج ماشاءاللہ 14 برانچیں مختلف شہروں میں الحمدللہ بن چکی ہیں. تو آگے مزید بھی برانچز اوپن کرنے آپ کو پلان میں شامل ہے؟ جی بالکل جی, انشاءاللہ العزیز اس کام کو انشاءاللہ ہم نے, ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں پھیلے اور انشاءاللہ پھیلیں گے. نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں, مختلف لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو کیا کوئی آپ سے برانچ
परचेज़ भी कर सकता है कहीं पे ओपन करना चाहे, आप आगे ब्रांच सेल भी करते हैं कि सिर्फ अपनी ही ब्रांचेज़ ओपन करते हैं? अभी तो जो बिज़नेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद ही ओन कर रहे हैं। इसकी ब्रांचेज़ जो हैं वो खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रहे हैं। अभी फ्यूचर में इंशाल्लाह देखेंगे कि फ्रेंचाइज़ देने के बारे में हम क्या कर सकते हैं। आखिर में नौजवानों के लिए या उन लोगों के लिए जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, हर उस नौजवान के लिए जो बिज़नेस करना चाहता है, मैं कहता हूँ बिज़नेस करे, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। बिज़नेस करे, बिज़नेस करने के लिए हर नौजवान को ये चाहिए कि उसको सब्र व तहम्मुल के साथ, मेहनत और लगन के साथ उसको काम करे। उसका रिज़ल्ट मिलता है, हर चीज़ का रिज़ल्ट मिलता है। उसमें थोड़ा-सा टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे मैंने कहा है कि 1993 से लेके 2026 तक अल्हम्दुलिल्लाह इस जर्नी को अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 33 इयर्स हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो अगर मैं अपनी पूरी इस जर्नी को देखूँ तो 33 साल के अरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो अता किया था कि जो मेरी सोच से बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर बिज़नेस जब शुरू करें उसको ईमानदारी और लगन के साथ करें। इसका रिज़ल्ट मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि इंशाल्लाह चंद ही सालों के अंदर इंशाल्लाह आपको डिलीवर होना शुरू हो जाता है। कभी थके नहीं, रुके नहीं, अपने बिज़नेस को अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत को तो अपनी काविशों से उस बिज़नेस के ऊपर खूब मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। आखिर में मैं आपसे इरशाद शुबाब ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, इस प्लेटफॉर्म के हवाले से तासुरात लेना चाहूँगा। आपके क्या तासुरात हैं इस प्लेटफॉर्म के हवाले से? इरशाद शुबाब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है माशाल्लाह मेरी नज़र में कि ये गुजरांवाला के लिए बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, ख़ास तौर पे उन नौजवानों के लिए जो दीन सीखना चाहते हैं या दुनिया को गुजारने का तरीका सीखना चाहते हैं अल्लाह और अल्लाह के नबी के असूलों के मुताबिक। और माशाल्लाह आप लोग जो इरशाद शुबाब की जो टीम है वो मैं नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर वो दीन और दुनिया सीखना चाहते हैं तो इरशाद शुबाब की टीम को ज्वाइन करें। इसमें आपको बहुत अच्छे इस्लामी असूलों से और ज़िंदगी के बिज़नेस के असूलों से अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़ी अच्छी रहनुमाई मिलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, जैसा कि आज की पॉडकास्ट में हमने जाना कि आज जो हम सुलेमान स्वीट एंड बेकर्स की कामयाबी देख रहे हैं, इसके पीछे खूब सारी मेहनत छुपी हुई है। इसके पीछे वालिदैन का अपनी औलाद की तरबियत करना, नमाज की पाबंदी करवाना, हलाल और हराम की तमीज़ करवाना और इसी के साथ साथ बिज़नेस स्ट्रेटजी जिस तरह उन्होंने अपनाई, जिस तरह एक फ़ैमिली बिज़नेस के तहत शुरू किया और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए, तो ये बेशुमार हमें कामयाबी के राज मिलते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इरशाद शुबाब के पॉडकास्ट स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। हमारे साथ बनिए रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।